علم الکلام یہ الفقہ الاکبر ہے، علم الاحکام یہ الفقہ الاصغر ہے۔ علم الکلام یہ الفقہ الاکبر ہے اور علم الاحکام یہ الفقہ الاصغر ہے۔ تو یہ امام حنیفہ کی کتاب علم الکلام میں ہے، عقائد میں ہے، اس لیے اس کتاب کو الفقہ الاکبر کہتے ہیں، اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الفقہ الاکبر۔ اب وہ لوگ جو یہ بات کہتے تھے کہ جی امام ابو حنیفہ کی کوئی تصنیف نہیں ہے، ان کی اپنی کوئی کتاب نہیں ہے، تو ان کو بتاؤ الفقہ الاکبر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی کتاب ہے۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ تم احکام میں مقلد ابو حنیفہ کے ہو اور عقائد میں تم تقلید کرتے ہو اشعری اور ماتریدی کی، ان کو بتاؤ الفقہ الاکبر عقائد میں کتاب امام حنیفہ کی موجود ہے۔ تمہیں کس نے کہا کہ ہم ان کی تقلید کرتے ہیں؟ تقلید تو عقائد میں ہوتی ہی نہیں ہے، اس میں کیا تقلید کرنی ہے؟ لیکن یہ کہ ہم تک عقائد سمجھتے ہیں، اور کن سے سمجھتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اب جو اس درسگاہ سے گزرے گا نا، وہ سینہ تان کے کہہ سکتا ہے کہ میں نے عقائد کو پڑھا ہے اور عقیدے کی کتاب امام ابو حنیفہ کی لکھی ہوئی الفقہ الاکبر پڑھی ہے۔ اب کتنا آسان سی بات ہے، لیکن جب پڑھا ہوگا سمجھا ہوگا تو پھر ہی کہیں گے نا۔ جب پڑھی اور سمجھی نہیں ہے تو پھر اشکالات پیدا ہوتے رہیں گے۔ تو کتاب کا نام ہے الفقہ الاکبر، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ قال الامام الاعظم ابو حنیفہ النعمان رحمہ اللہ تعالی، یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ رضی اللہ۔ ہم اس پہ بات کریں گے رضی اللہ، اس لیے میں کہتا ہوں دیکھو، نمبر 1 امام اعظم ابو حنیفہ النعمان رضی اللہ عنہ، یہ 5 لفظ ہیں۔ امام سے مراد ہے مجتہد، امام سے مراد امام کعبہ یا امام مسجد نہیں ہے، اس سے مراد ہے مجتہد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مجتہدین کئی آئے ہیں، ہم ان میں جس امام کی تقلید کرتے ہیں وہ نعمان بن ثابت ہے۔ بہت سارے سوالات پیدا ہوں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ اس امت کے امام ہیں، لیکن ہم فقہی مسائل میں ان کی تقلید نہیں کرتے۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین میں بہت اکابر تھے، امت کے امام ہیں، ہم ان کی تقلید نہیں کرتے۔ مفسرین محدثین اپنے فن کے ائمہ گزرے ہیں، ہم ان کی تقلید نہیں کرتے، ہم تقلید کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کی۔ صحابہ کرام کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ یہ سوال وہ کرتا ہے جس کو تقلید کا معنی نہیں آتا، اور جواب وہ نہیں دے سکتا جس کو تقلید کا معنی نہیں آتا۔ اس لیے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اگر ہمارا مخالف سمجھتا اعتراض نہ کرتا اور ہم سمجھتے تو جواب دے لیتے، وہ نہیں سمجھتا معترض بنتا ہے، ہم نہیں سمجھتے تو جواب نہیں دے پاتے، تو دونوں کے اندر کمی ایک ہی ہے، نہ وہ سمجھا نہ ہم سمجھے۔ اب تقلید کا معنی کیا ہے؟ تقلید کسے کہتے ہیں؟ توجہ رکھیں آپ، مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا ایسے مجتہد کے مفتہ بھی مسائل کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا، جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو اور اس کا مذہب اصولاً و فروعاً مقلد کے پاس تواتر کے ساتھ پہنچا ہو، اور ایسا فرد دنیا میں سب سے پہلے ابو حنیفہ ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے ابو حنیفہ ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں سے تقلید کا منکر ایک صحابی بتا دے کہ جس کا مذہب اصولاً و فروعاً دنیا کی کسی کتاب میں مدون ہوا ہو، کسی کتاب۔ پہلا شخص جس کا مذہب مدون ہوا وہ کون ہے؟ ابو حنیفہ النعمان بن ثابت۔ تو الامام سے مراد ہے المجتہد۔ انہ اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا، یہ ہے الامام ابو حنیفہ۔ لم یسبق احد، یہ ہے الامام ابو حنیفہ۔ تو الامام سے مراد یہ الفقہ الاکبر کے ایک لفظ سمجھو، الامام سے مراد المجتہد۔
نمبر 2 الاعظم، مجتہد تو کئی ہیں امت میں، لیکن امت کے مجتہدین میں سب سے بڑا مجتہد وہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی ہیں، ہم تقلید ان کی کرتے ہیں۔